ایک طرف حال یہ ہے کہ حضور کی طرف انگلی اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ امت نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ حضور فلاں گلی سے گزرتے تھے اور عورت اوپر سے گھر کا کچرا اٹھا کے پھینک دیتی تھی۔ وہ صحابہ جو اپنی سگی اولاد کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان صحابہ نے کیسے برداشت کیا کہ حضور گلی سے گزرتے ہیں اور عورت، بڑھیا عورت جو ہے وہ اوپر سے کچرا پھینکتی اور صحابہ دیکھ کے خاموش ہو جاتے تھے۔ کوئی اعرابی آ کے حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو بھی کرتا تھا تو عمر فاروق تلوار نکال لیتے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو گردن نہ اڑا دوں اس کی، یعنی آپ کی بارگاہ میں آ کے بے ادبی سے اس نے گفتگو کیسے کی ہے، وہ تو اتنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو چہ جائے کہ کوئی بندہ اتنی کھلم کھلا توہین کرے اور وہ بھی مسلسل کرتا چلا جائے اور صحابہ کچھ نہ کہیں۔ اور نیلے پہ دیلا یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، ہم نے گلی کے اندر امی خیالی پلاؤ ایک کھڑکی کو بھی مختص کر رکھا ہے کہ جی یہ وہ کھڑکی ہے جس کھڑکی سے دوسری بالائی منزل پہ وہ کھڑکی ہے جی، یہاں کھڑکی سے عورت کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اللہ کے بندو، اس زمانے میں اس طرح کے مکانات ہوتے تھے، وہ سارے آثار تک ختم کر دیے گئے ہیں۔ آل سعود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب تبرکات تک ختم کر دیے ہیں، مزارات پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا، اتنا کچھ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور آج آ کے پاکستانیوں کے لیے وہ کھڑکی انہوں نے سلامت رکھی ہے کہ جی پاکستانی آئیں گے تو یہاں آ کے دیکھیں گے۔ یہ میں نے سنا ہے، جو حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، یہ اسپیشل جا کے وہ کھڑکی دیکھتے ہیں، جی اس کھڑکی سے حضور کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ خدا کا خوف بندہ کرے، کوئی روایت ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہوتا نا کہ جی کوئی اشارتاً کہیں سے بات مل جائے، وہ ہے ہی نہیں بات، جو واقعہ ہی جھوٹا ہے اس کے آثار آپ نے مرتب کہاں سے کیے ہیں؟ یہ تو پاکستانی گورنمنٹ والی بات ہے۔ آپ کی جیب میں سے پاکستان کی پولیس ہاتھی برآمد کرنا چاہے تو وہ کر لیتی ہے۔ آپ کی جیب میں کبھی جس بندے نے چرس نہیں دیکھا وہ آپ سے برآمد کر کے پرچہ کاٹ کے اندر کر دیں گے۔ یعنی یہ پاکستانیوں کا اس کو ان ہیر پیر کے اندر ملکہ حاصل ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، جس طرح کی بات ملی ہے اس کے اندر مثالہ شسالہ لگا کے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔